دوستو دنیا بھر میں ایسے بہت سارے مقامات موجود ہیں جہاں انسان چاہ کر بھی نہیں رہ سکتا۔ مانا جاتا ہے کہ ایسی جگہوں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے جو انسانوں کو ایسے مقامات پر بالکل برداشت نہیں کرتے۔ سچ کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ آج کی یہ کہانی ایسے ہی ایک کیس کے بارے میں ہے جسے دی ہانٹنگ ان کنیٹیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو اس کہانی کا تعلق امریکہ کی ریاست کنیٹیکٹ کے شہر ہارٹ فوڈ سے ہے۔ 1989 میں ایلن سنیڈکر، اس کی بیوی اور ان کے 4 بچے کسی دوسرے شہر سے ہارٹ فوڈ شہر میں رہنے کے لیے آئے تھے۔ سنیڈکر فیملی کو رہنے کے لیے کرائے کے گھر کی تلاش تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ایلن کو ساؤتھ انٹن ٹاؤن میں ایک کرائے کا گھر مل گیا۔ سنیڈکر فیملی اپنے 4 بچوں کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ یہ سب لوگ اس گھر کے ملنے پر بہت خوش تھے، لیکن دوستو یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ گھر ان کی نیندیں حرام کرنے والا ہے۔ اس گھر میں شروع کے کچھ دن تو سب کچھ صحیح رہا، لیکن آگے چل کر اس گھر پر موت کا ایسا سایہ منڈلانے لگا جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو ہوا کچھ یوں کہ ایک روز ایلن کے سب سے بڑے بیٹے نے محسوس کیا کہ اس گھر کے ایک کمرے کا دروازہ بند پڑا ہوا ہے۔ اس کی چابی بھی ان کے پاس نہیں تھی۔ اس نے اپنی پوری قوت لگا کر اس دروازے کو کھول لیا۔ دوستو یہ ایک تہخانہ تھا جس کے نیچے سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ اس نے گھر کے سب افراد کو اکٹھا کیا اور ان سب کو تہخانے کے بارے میں بتایا۔ یہ سب لوگ حیران رہ گئے اور اس کے ساتھ نیچے چلے گئے۔ دوستو تہخانے میں بہت اندھیرا تھا، لیکن یہاں ایک لائٹ لگی ہوئی تھی۔ تہخانے کا یہ کمرہ کافی بڑا تھا اور ہر طرف کباڑ کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ اس کمرے کے ٹھیک درمیان میں ایک ٹیبل پڑی ہوئی تھی، جس کے قریب جانے پر انہیں اندازہ ہوا کہ یہ ٹیبل ایسی ہے کہ جیسے اس پر کسی انسان کو لٹا کر اس کا آپریشن کیا جاتا ہو۔ دوستو انہیں حیرت تاب ہوئی جب اس ٹیبل کے ساتھ ہی انہیں آپریشن کے لیے استعمال ہونے والے ٹولز بھی پڑے نظر آئے۔ یہ دیکھ کر ایلن اور اس کی پوری فیملی خوف میں آ گئی۔ اس کمرے میں کچھ لکڑی کے پرانے تابوت بھی موجود تھے اور چند بیلچے بھی پڑے ہوئے تھے۔ اسی جگہ کچھ تصویریں بھی پڑی ہوئی تھیں، جن کو دیکھ کر ایلن کو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ گھر کبھی فیونرل ہاؤس کا کام کرتا تھا، یعنی اس علاقے میں جب بھی کوئی شخص مرتا ہوگا تو اس کو اسی تہخانے میں لایا جاتا ہوگا۔ یہاں اس مردے کو اس کی آخری رسومات کے لیے تیار کرنے کے بعد تابوت میں ڈال کر دفنانے کے لیے قبرستان لے جایا جاتا ہوگا۔ ایلن اور اس کے بیوی بچے سب خوف سے خاموش تھے۔ ایلن نے اس تہخانے کے دروازے کو اچھی طرح بند کر دیا اور گھر کے سب بچوں کو اس میں جانے سے منع کر دیا۔ دوستو یہ دن اس گھر کے سکون کا آخری دن تھا۔ اگلی صبح ایلن کی بیوی کاربن کچن کا فرش پانی سے دھو رہی تھی کہ اچانک یہ پانی خون کے رنگ میں بدلنے لگا۔ اس منظر کو دیکھ کر کاربن نے خوف سے چلانا شروع کر دیا۔ گھر کے سب بچے خوف سے سہم چکے تھے اور کسی کے پاس اس پراسرار واقعے کا جواب نہیں تھا۔ اس کے بعد اس گھر سے چیزوں کا اچانک سے گم ہو جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کبھی کسی کے پیسے گم ہو جاتے تو کبھی کچن سے کھانے پینے کی چیزیں گم ہو جاتی۔ دوستو ان سب واقعات کو محض اتفاق سمجھا جاتا رہا، لیکن اب یہ پراسرار واقعات بہت خطرناک ہوتے جا رہے تھے۔ اس گھر میں موجود چھوٹے بچوں کا کہنا تھا کہ انہیں رات کے وقت اس گھر میں ایک شخص نظر آتا ہے جس کے بڑے بڑے بال ہیں اور اس نے ایک لانگ کوٹ پہنا ہوتا ہے۔ ان کے مطابق یہ شخص ان کے گھر میں گھومتا پھرتا نظر آتا ہے۔ اس بات نے ایلن کو بے حد پریشان کر دیا کیونکہ اسے اپنے بچوں کی بہت فکر ہونے لگی تھی۔ دوستو کچھ دنوں کے بڑے بیٹے کی حالت عجیب سی ہونے لگی۔ یہ گھر کے افراد سے ہر وقت لڑتا رہتا تھا۔ یہ ہر وقت غصے میں رہنے لگا تھا۔ ایک دن اس لڑکے نے خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ ایلن اور اس کی بیوی نے دروازہ توڑ کر جب اپنے بیٹے کو باہر نکالا تو انہوں نے دیکھا کہ اس نے اپنے پورے جسم پر عجیب سے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ ایلن اور اس کی بیوی گھر میں ہونے والے ان خوفناک واقعات کی وجہ کی تہ تک جانا چاہتے تھے، لیکن یہ دونوں پریشان تھے آخر کس سے مدد مانگیں تاکہ ان کی اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے۔ دوستو اس گھر میں کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا تھا۔ اب ہر روز انہیں رات کے وقت گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ یہی نہیں بلکہ اب اس گھر کے اندر ہر وقت سڑے ہوئے گوشت کی بدبو بھی آتی رہی۔ ایلن نے آس پاس کے لوگوں کو اپنے گھر میں ہونے والے واقعات کے بارے میں بتایا
تاکہ کسی سے کچھ مدد مل سکے۔ اس کے بعد بہت سے پیرانارمل انویسٹیگیشن کرنے والے لوگ بھی اس گھر میں آنے لگے، مگر کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آخر اس گھر میں یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں اور کیسے ان واقعات کو روکا جائے۔ جب ایلن کو ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا اور کسی سے بھی اس کے گھر میں ہونے والے پراسرار واقعات کا حل نہیں نکلا، تبھی ایک دوست کے مشورے پر اس نے اس وقت کے مشہور پیرانارمل انویسٹیگیٹر ایڈور لورین سے درخواست کی کہ وہ اس کے بیٹے کے عجیب رویے اور اس کے گھر میں ہونے والے واقعات کا حل نکالیں۔ دوستو، کچھ دنوں کے بعد ایڈور لورین دونوں اس گھر کی حالت دیکھنے کے لیے آگے۔ ایڈور لورین نے کئی ہفتوں تک اپنی پیرانارمل انویسٹیگیشن جاری رکھی۔ گھر میں جو کچھ ہوتا رہا، ان سب حرکات کو ایڈور لورین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسی دوران ایلن کے بیٹے کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ دوستو، ایڈور لورین نے جو انکشاف کیے، انہیں جان کر ایلن اور اس کے گھر والے چونک گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے جو اس جگہ پر کسی بھی انسان کو نہیں رہنے دیں گے۔ انہوں نے ایلن کو صاف کہا کہ اگر وہ اس گھر کو جلدی نہیں چھوڑیں گے تو مزید مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس گھر کی ہر چیز پر جنات قابض ہیں اور انہیں ان کا یہاں رہنا پسند نہیں۔ ایلن نے جلد ہی اس گھر کو چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد ان کی زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن اس گھر میں جتنے بھی لوگ رہنے کے لیے آتے رہے، ان سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ عجیب ہوتا رہا اور کوئی بھی اس گھر میں زیادہ عرصہ نہیں ٹک سکا۔ ایلن اور اس کی فیملی نے بہت سے ٹی وی چینل پر انٹرویوز بھی دیے، جس میں انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے تمام خوفناک واقعات کے بارے میں بتایا۔ یہ کہانی پورے امریکہ میں دی ہانٹنگ ان کنیکٹیکٹ کے نام سے مشہور ہوئی۔ 2009 میں دی ہانٹنگ ان کنیکٹیکٹ کے نام سے ایک ہارر فلم بھی منظر عام پر آئی تھی، جسے دنیا بھر میں بے حد مقبولیت حاصل ہوئی تھی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔